افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کسی کا ذاتی معاملہ نہیں ہے. اتحاد کی وہاں بات ہوتی ہے جہاں ایک بندے کا معاملہ ہو کوئی دوسرا ہو. یہ ایک انسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے, یہ ایک انسٹیٹیوشن کا معاملہ ہے. یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اپنے عزائم ہیں, جن کا اپنا ایجنڈا ہے, جن کا اپنا ذاتی مقاصد ہیں, وہ آپ کو کبھی بھی نہیں ملیں گے. یہ ہر وقت میں بار میں ایک سیگمنٹ ایسا ضرور رہا ہے جس کو بار کے خلاف استعمال کیا گیا ہے. ہر وقت میں ایک سیگمنٹ ایسا ضرور رہا ہے جس کو انسٹیٹیوشن کے خلاف استعمال کیا گیا ہے. وہ پیڑ لوگ ہوں, ان کے اپنے مفادات ہوں. یہاں کسی کے مفاد کی بات نہیں ہے, یہاں ایک انسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ ہے. جو آج بات ہو رہی ہے 26ویں آئینی ترمیم کی اور 27ویں آئینی ترمیم کی, یہ ایک سادہ سی امینڈمنٹ نہیں ہے. ہمارے جج صاحبان جس وقت یہ آئینی ترمیم کی گئی 26ویں آئینی ترمیم, اس سے کچھ پہلے پیچھے چلے جائیں تو وکلاء کے ساتھ ججز کی بدتمیزی کا ایک طوفان برپا تھا, اور ججز کو باقاعدہ اس میچ میں لایا گیا کہ وکلاء ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوں, وکلاء ان سے نفرت کریں. اور ججز نے وہ بیہیویئر رکھا, وہ کسی ایک وکیل کے ساتھ ہو, کسی دوسرے وکیل کے ساتھ ہو. تو جب آئینی ترمیم لائی گئی تو جج بھی کہتے تھے کوئی بات نہیں, یہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں, حکومت کے پاس اختیار ہے, یہ کانسٹیٹیوشن جیسے بنائیں یہ بنا سکتے ہیں. ان کو پورا رائٹ دیا گیا کہ آپ نے جو بربادی کرنی ہے کر لو. اور وہ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت بہت سے جج صاحبان ایزی تھے, چلے کوئی بات نہیں, یہ امینڈمنٹس ہوتی رہتی ہیں, ججز بنتے رہتے ہیں, ججز آتے رہتے ہیں. لیکن جب 27ویں آئینی ترمیم ہوئی, جب اس میں انکروچمنٹ کہیں نہ کہیں کانسٹیٹیوشن میں یہ کی گئی کہ ایک جج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جائے گا, ججز کے حوالے سے جو اس وقت اپوائنٹمنٹ کا اختیار ہے وہ ججز کے پاس نہیں رہا. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے انہوں نے یہ کر دیا کہ جو ایگزیکٹو ہے ان کے پاس سارا اختیار چلا گیا. تو یہ ساری چیزیں وہ تھیں کہ تاکہ کوئی جج کسی چیز کا فیصلہ کرتے وقت زیر بار رہے, انڈر پریشر رہے, اور وہ کسی حکومتی معاملات کو کہیں وہ ٹچ نہ کرے. اور جب وہاں تک صبر نہیں آیا تو پھر باقاعدہ ایک کانسٹیٹیوشن بینچ بنا دیا گیا. اور کانسٹیٹیوشن بینچ بھی بناتے وقت اس میں سوچ سمجھ کے بندے لائے گئے کہ جن لوگوں کو کہیں بھی نہ کسی کے فنڈامنٹل رائٹس کا احترام ہے, نہ کانسٹیٹیوشن کا احترام ہے, نہ ملک میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا احترام ہے, کسی کو بھی ایسا نہیں ہے. یہ لوگ بھول جائیں کہ ہم صرف یہ تنخواہیں لے رہے ہیں, کما رہے ہیں, کل کو ہم جائیں گے ہماری اولادیں عیش کریں گی. آئی ایم سوری سر, آپ نے معاشرے میں آنا ہے, آپ کا معاشرے میں جو رول ہے وہ واضح ہے, اور معاشرہ آپ کو اس میں پوچھے گا. آپ کسی کے ساتھ سلام دعا کے قابل نہیں رہو گے. آپ بھول جائیں آپ معاشرے میں باوقار مقام اپنا لے سکتے ہو. اگر آپ نے سوسائٹی کے ساتھ, معاشرے کے ساتھ اور لوگوں کے حقوق کے ساتھ کھیلا ہے تو آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اور انشاءاللہ العزیز یاد رکھنا, سب سے بڑی بات کسی بندے کی یہ ہوتی ہے کہ کوئی جب گزر رہا ہو تو اس پہ یہ کہے کہ یہ کون سا شخص ہے جس نے لوگوں کے حقوق سلب کیے ہیں. اور یہ بات آپ کو نظر آنی چاہیے کہ جو لوگ یہ ساری امینڈمنٹس کر رہے ہیں آج معاشرے میں, ان کے پاس وسائل ہونے کے باوجود, ان کے پاس طاقت ہونے کے باوجود, ان کے پاس ایک فورس ہونے کے باوجود ان کا اپنا کوئی مقام نہیں ہے, وہ کہیں پبلکلی موو نہیں کر سکتے. ان لوگوں کی یہ حالت ہو گئی ہے تو آپ کی بھی حالت ایسی ہوگی. ہاں, ہمیں کہا جاتا ہے
کہ آپ ایک پاگلوں کی طرح ایک جوڈیشری کو ایک پروٹیکٹ کرنے کے لیے چلے ہو. ہمارا جوڈیشری کو پروٹیکٹ کرنے کا مقصد نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ جب تک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن نہیں ہوگا، ہم کسی بندے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، ہم انسٹیٹیوشن کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم انسٹیٹیوشن کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں. اگر انڈیپینڈنٹ جوڈیشری نہیں ہوگی، اگر یہ اس طرح ایگزیکٹو کے تابع جوڈیشری ہوگی، تو یقین کیجئے آج ہر گاؤں میں، ہر شہر میں بغیر کسی کو ایڈجوڈیکیٹ کیے، کسی کے کیس کو چلائے لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے. کہا یہ جاتا ہے وہ لوگ قاتل ہیں. میرے اور آپ کے پاس کیسے یہ حق آ گیا کہ ایک بندہ اگر قاتل بھی ہے تو اس کو بغیر ایڈجوڈیکیٹ کیے، اس کو رائٹ آف ٹرائل دیے ہوئے، رائٹ آف فیئر ٹرائل دیے بغیر اس کو کیسے مارا جا سکتا ہے، اس کو کیسے قتل کیا جا سکتا ہے؟ مجھ سے پہلے دوستوں نے یہ کہا، یہ بات حقیقت ہے. یہ جو ایون چیف منسٹر، لا منسٹر اور یہ تمام آئی جی، یہ تمام لوگ قاتل ہیں. یہ قاتل تصور ہوتے ہیں. ان کے خلاف کیس چلیں گے اور چلنے چاہیے. یہ قاتل تصور کیے جائیں گے. یہ کسی کے پاس کوئی حق نہیں ہے. ایگزیکٹو جو مرضی کرے. ایگزیکٹو کس لیے ہوتی ہے؟ لوگوں کے حقوق کے لیے ہوتی ہے. ایگزیکٹو کس کے لیے ہوتی ہے؟ کہ لوگوں کے معاملات کو حل کرنے کے لیے ہوتی ہے. ایگزیکٹو اس لیے نہیں ہوتی کہ بدماشی کرے اور منمانی کرے. اور جوڈیشل سسٹم کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہم ہر صورت یہ موو کرتے رہیں گے جب تک جوڈیشری کا انڈیپینڈنٹ سٹیٹس بحال نہیں ہوتا. اور یہ کانسٹیٹیوشنل جو امینڈمنٹس ہیں جو بدنستی پہ مبنی ہیں، ذاتی ریکوائرمنٹس پہ مبنی ہیں، کسی ایک پارٹی کو انڈرمائن کرنے کے لیے مبنی ہیں، جو امینڈمنٹس ہیں کسی کے سیٹیں چھیننے پہ مبنی ہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے. جب تک یہ نہیں ختم ہوگی ہم ورک کرتے رہیں گے، ہم آگے بڑھتے رہیں گے، ہم آواز بلند کرتے رہیں گے، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. وعدہ رہا انشاءاللہ. اور یہ بھی آپ سے وعدہ رہا، یہ آپ حق پہ ہو، اور حق پہ بندہ انشاءاللہ تعالی کامیابی ہوتا ہے، ناکام نہیں ہوتا. بہت شکریہ.